نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس وقت اوقاف مسلمین کی حفاظت کا مسئلہ ہمارے ملک میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ شریعت اسلام میں نیکیوں میں ایک نیکی یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی مخلوقات کو فائدہ پہنچائے۔ فائدہ پہنچانے کے جہاں بہت سارے طریقے ہیں، اس میں ایک اہم طریقہ وقف کا ہے۔ وقف کا مطلب یہ ہے انسان اپنی جائیداد، اپنی زمین، اپنا مکان، اپنی جاگیر، اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کے لیے وقف کر دے، اپنی ملکیت سے نکال کر دوبارہ تعالی شانہ کی ملک میں داخل کر دے۔ ساری چیزوں کے مالک اللہ تعالی ہے۔ دنیا کے رہنے والی مخلوقات، دنیا کی چیزیں، سب کا مالک اور سب کا خالق حق تعالی شانہ ہے۔ تو وقف کے ذریعے سے ایک مومن اپنی زمین کو، اپنے مکان کو اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، اپنی ملکیت سے نکال دیتا ہے، اور وہ اس طرح دیتا ہے کہ اب اس زمین پر، اس مکان پر کسی کی ملکیت نہیں رہے گی سوائے حق تعالی شانہ کی ملکیت کے، اور اس زمین سے اور اس مکان سے جو فائدہ حاصل کیا جائے گا وہ فائدہ وقف کرنے والے کے وقف کے مطابق اٹھائیں گے۔ اگر وہ عام وقف کرے کہ میری زمین کی پیداوار سے، میرے مکان کی آمدنی سے پوری امت مسلمہ فائدہ اٹھائے، مالدار بھی اٹھا سکتا ہے، غریب بھی اٹھا سکتا ہے، یا کوئی مومن اپنی زمین وقف کرتا ہے کہ میں اللہ کا گھر بنانے کے لیے وقف کرتا ہوں، مکتب بنانے کے لیے وقف کرتا ہوں، مدرسہ بنانے کے لیے وقف کرتا ہوں، اللہ کے بندوں کی راحت رسانی کے لیے اسپتال کے لیے وقف کرتا ہوں، یتیم خانہ بنانے کے لیے وقف کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے کوئی کنواں کھدواتا ہوں، کوئی پانی کی سبیل لگاتا ہوں، کوئی راستہ اچھا بنوا دیتا ہوں، اور اس کو وقف کرتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے۔ نیکیوں میں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث میں ہے آدمی انتقال کر جاتا ہے تو انتقال کرنے کی وجہ سے زندگی میں جو نیک اعمال کرتا تھا وہ نیک اعمال ہونا بند ہو جاتے ہیں۔ نیک اعمال کرتا تھا تو اس کو اجر و ثواب ملتا تھا، جب انتقال ہو گیا تو اجر و ثواب بند ہو گیا۔ لیکن حدیث میں فرمایا گیا بعض اعمال ایسے ہیں کہ کرنے والا انتقال کر جاتا ہے لیکن اس اعمال کا اجر و ثواب باقی رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، جیسے یہی کسی نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، مکتب بنایا، مدرسہ بنایا، شفا خانہ بنایا، اور کوئی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی زمین کو یا اپنے مکان کو وقف کر دیا، کنواں کھدوا دیا، ساری چیزیں۔ او علم ينتفع به، یا اس نے علم کو پھیلایا، لوگوں کو سکھلایا، کتابیں لکھی، افتاء و ارشاد کا کام کیا، فتاووں کا ذخیرہ ہے، کتابوں کا ذخیرہ ہے، اور اسی طرح بہت سارے شاگرد ہیں۔ اب
نبی انتقال کر جاتا ہے، اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے بیانات کو سن کر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی کتابوں کو پڑھ کر فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے فتاوی کو پڑھ کر عمل کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا اس نے جن کو پڑھایا وہ دوسرے کو پڑھاتا ہے، پھر وہ ان کے بعد والے، وہ ان کے بعد والے، اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو جس نے پڑھایا اس کا تو انتقال ہو گیا، لیکن اس کے بعد پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں اور آگے پڑھا رہے ہیں، عمل جاری ہے، لہذا ثواب اس پڑھانے والے کو ملتا رہے گا۔ یا تو نیک صالح اولاد چھوڑے، اولاد نے اللہ نے ہمیں جہاں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ ہماری اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ شرط یہ ہے کہ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کو بہترین تعلیم دی جائے، بہترین تربیت کی جائے۔ ولد صالح، صالح کی خیر لگائی، نیک صالح اولاد، یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دعا کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اس کو نیک صالح بنا کر دنیا سے گیا، جب تک وہ نیک صالح رہے گا اس کے اعمال حسنہ کا اجر و ثواب تربیت کرنے والے ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ پھر وہ اپنی اولاد کو نیک صالح بنائے گا، وہ ان کی اولاد کی تربیت کرے گا، پھر آنے والے ان کی اولاد، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور جس نے اس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کی، نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اولاد صالح وجود میں آتی رہے گی، اور اصل محنت کرنے والے کو، تربیت کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اوقاف کا سلسلہ بہت قدیم زمانے سے جاری ہے۔ کتب تواریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیا، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے قبا پہنچے، مدینہ جانا ہے، قبا پہنچے۔ قبا میں آپ نے زمین خریدی اور زمین کو مسجد کے لیے وقف کیا۔ علماء نے لکھا ہے اسلام میں گویا کہ یہ پہلا وقف ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وقف اس سے بھی پہلے جاری تھا، بلکہ ہمارے ہندو مذہب کی جو کتاب ہے بائبل، اس ہندو مذہب کی کتاب میں، بائبل میں یہ لکھا ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ثواب کا کام کرنا یہ اچھا طریقہ ہے، یعنی وقف کی ترغیب گویا کہ اس میں بھی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے 2 یتیم بچوں سے زمین خریدی اور اس زمین کو مسجد کے لیے وقف کیا، اور ساتھ میں ایک چبوترا بھی بنایا جو تعلیم کے لیے، گویا کہ زمین کا ایک حصہ مسجد کے لیے، ایک حصہ مدرسے کے لیے آپ نے وقف کیا۔ الحمدللہ اس وقت سے مسلمانوں میں یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کی زمین کو وقف کیا، پھر اس کے بعد لوگ وقف کرتے رہے، اور علماء نے ایسے ایسے احوال اوقاف کے لکھے ہیں، واقفین کے لکھے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ بعض سخی مسلمانوں نے وقف کیا مسجدوں کے لیے، بعض نے مدرسوں کے لیے، بعضوں نے وقف کیا اپنی اولاد کے لیے، وقف علی الاولاد، بعضوں نے وقف کیا بیواؤں کی کفالت کے لیے، بعضوں نے وقف کیا زمینوں کو، مکانوں کو، رہائش گاہوں کو یتیموں کی پرورش کے لیے، بعضوں نے غریب اور نادار کی تربیت کے لیے، بعضوں نے یہاں تک وقف کیا کہ میری زمین وقف ہے، اس کی جو آمدنی آئے گی، اس آمدنی سے اس بستی میں رہنے والے جو جانور ہیں، چرند اور پرند ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ یہ دور چلتا رہا۔ ہندوستان میں جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، بے شمار اوقاف وقف کیے گئے۔ ہندوستان کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ کم سے کم 5 لاکھ کے قریب جائیداد وقف ہوئی ہے ہندوستان میں، مسلمانوں کے دور حکومت میں، مسلمانوں کی افادیت کے لیے، قوم کی تربیت کے لیے، قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے
5 लाख جائیداد وقف کی گئی۔ پھر اس کے بعد انگریز کا دور آیا، اس ملک پر انہوں نے قبضہ کیا تو بہت سارے اوقاف کو انہوں نے ضبط کر لیا، اپنے قابو میں لے لیا۔ بعض اوقاف کو ان کے وفاداروں کے حوالے کر دیا، وہ وقف تھے، لیکن خیانت کرنے کی وجہ سے ان لوگوں نے اس اوقاف کو ہڑپ کر لیا۔ جب اس طریقے سے بہت ساری زمینیں اوقاف کی خرد برد ہونے لگی تو قریباً 1923 میں اس وقت کے غیر مسلمانوں کی ایک جماعت نے حکومت انگریز سے یہ درخواست کی کہ ہمارے اوقاف کی حفاظت کے لیے کوئی قانون بنایا جائے۔ اس کو ملک لینا تھا، لہذا اس نے رعایت کی اور مسلم وقف ایکٹ اس نے بنایا 1923 میں۔ لیکن اس کے باوجود بہت ساری اوقاف کی زمین کو جو ضبط کر لیا تھا کما کہو ادا نہیں کی، پوری نہیں دی، جو کچھ بچا ہوا تھا اس کے اوپر وقف کا ایک ایکٹ بنا دیا۔ ملک آزاد ہوا، اس وقت کے ہمارے اکابر کے قربانیوں کے نتیجے میں 1954 میں باقاعدہ مسلم ایکٹ بنا حکومت کی تحویل میں، اور اس میں ہندوستان کی بہت سارے وقف کو تحفظ دیا گیا، لیکن بے شمار زمینیں اس وقت بھی آئی نہیں تھی مسلمانوں کے قبضے میں۔ 1954 کے بعد 30 سال کے بعد پھر دوسرا ایکٹ بنایا گیا، اس لیے کہ پہلا جو ایکٹ بنا تھا اس میں قوانین ایسے تھے کہ مسلمانوں کے اوقاف محفوظ نہیں تھے۔ ترمیم کے بعد 30 سال کے بعد 1984 میں پھر ایک ایکٹ بنایا گیا۔ اس ایکٹ کے ذریعے سے کچھ تحفظ ہوا، لیکن جیسا چاہیے ویسا پھر بھی نہ ہو سکا۔ بعض لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، بعض برے بھی ہوتے ہیں۔ جب غلط قسم کے لوگ آتے ہیں تو وہ اوقاف کو اس طرح تباہ و برباد کرتے ہیں۔ 1984 میں جو ایکٹ بنا، اس ایکٹ میں کئی شرائط ایسے بھی تھے کہ جس کی وجہ سے تحفظ پر کچھ خطرات تھے۔ اس وقت ہمارے اکابر نے محنت کی اور اس کے بعد ایک مسودہ بنایا، بل پاس کیا کہ بھئی اوقاف جس طریقے سے پہلے محفوظ تھے اس طریقے سے اب بھی محفوظ رہنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جن کی نیتوں میں فساد تھا، تو انہوں نے ایسی ترکیبیں استعمال کی کہ اوقاف کا تحفظ برقرار نہ رہے۔ بہت تیزی سے غالباً 2013 میں انہوں نے اس طریقے سے بل پاس کیے کہ جس سے اوقاف کے تحفظ میں کھلبلی مچی۔ پھر اس وقت ہمارے اکابر نے پھر محنت کی اور محنت کے نتیجے میں جو ترمیمات 40 ترمیمات کی اس کے مسودے میں، جس کی وجہ سے کچھ تحفظ حاصل ہوا۔ اس وقت دوبارہ یہ دور ہے کہ اوقاف مسلمین خطرے میں ہے، لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، جس چیز کی حفاظت انسان خود نہیں کرتا، دنیا کی کوئی طاقت اس کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ ہندوستان میں جو مسلم اوقاف جو تاریخ میں ہے کہ 5 لاکھ جائیداد ہیں، تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ قریباً 50,000 کی تعداد میں جائیداد ایسی ہیں جو یا تو مسلمانوں کے قبضے میں تھی یا غیروں کے قبضے میں تھی، انہوں نے اس کو ہڑپ کر لیا اور اپنا قبضہ ثابت کر دیا۔ مسلمانوں نے خود اپنی تحویل میں اوقاف کی حفاظت نہیں کی، اور آئے دن ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، کبھی قبرستان کے سودے ہوتے ہیں، کبھی مسجد کی زمینوں کے سودے ہوتے ہیں، کبھی مسجدیں بیچ دی جاتی ہے، کبھی کیا جگہ کیا جاتا ہے، کبھی کیا کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، دنیا میں ہر چیز کی حفاظت کے لیے فطرت کا اصول یہ ہے کہ آدمی اپنی چیز کی حفاظت پہلے خود کرے۔ لہذا مسلمان ہونے کے ناطے ایک ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ اس وقت جتنی اوقاف کی ملکتیں محفوظ اور موجود ہیں،
موجود ہیں اس کو خوب اچھی طریقے سے امانت داری کے ساتھ محفوظ کیا جائے۔ مثال کے طور پر مساجد ہیں، مدارس ہیں، قبرستان ہیں، درگاہیں ہیں اور جتنی بھی اوقاف کی جگہ ہے، اس کے جو ذمہ دار ہیں ان ذمہ داروں کی بہت بڑی ذمہ داری اس دور میں یہ بھی ہے کہ قانونی اعتبار سے، سرکاری اعتبار سے ہر ایک کاغذ کو اس طریقے سے تیار کیا جائے کہ وقف بورڈ میں ہماری زمینیں محفوظ رہیں۔ لیکن کب محفوظ رہے گی؟ ہم خود امانت دار ہوں گے۔ اگر ہم خائن ہیں، ہم خیانت کرنے والے ہیں، تو پھر ہماری ملکت کی کون حفاظت کر سکتا ہے؟ بہت بڑی ضرورت اس وقت ہے۔ ایک وقف کی حفاظت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ ایک وقف کی حفاظت اس طرح کی جاتی ہے کہ واقف نے جس شرائط پر اس کو وقف کیا ہے، شریعت کے احکام کے مطابق اس کا تحفظ کی حفاظت کی جائے اور اس کا استعمال کیا جائے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ جتنے بھی اوقاف ہیں اور اوقاف میں جتنے بھی ذمہ دار ہیں، یا تو بیچارے وہ دینی مسائل سے واقف نہیں، دینی مسائل سے واقف ہیں تو بیچارے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، یا بعض مرتبہ بعض عمل کرنا چاہتے ہیں، بعض خائن ہوتے ہیں جو عمل کرانے کے لیے تیار نہیں، ان کو اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں ہر اوقاف کے ذمہ داروں کو، چاہے آپ پہلے دور میں کتنی بھی غلطی ہوئی ہو، اس دور میں اس غلطی کی تلافی یہ ہے کہ توبہ کرے اور اوقاف کے ساری چیزوں کو باقاعدہ رجسٹر کرائے اور اوقاف کی ساری چیزوں کی دیکھ بھال کرے، کہاں کیا زمین ہے، کہاں کیا مکان ہے، کہاں کیا دکان ہے، کہاں کیا جائیداد ہے، ہر چیز کا ریکارڈ محفوظ رکھے اور جتنا جلدی ہو سکے باقاعدہ وقف بورڈ میں اس کو درج کرا دیا جائے۔ کاغذوں کی حفاظت، آپ تو ہمارا حال یہ ہے کہ قبرستان کی زمین کو ہڑپ کرنے کے لیے ہم کاغذوں کو گم کرتے ہیں، اوقاف کے کاغذوں کا جنازہ ہم نکالتے ہیں، اوقاف کے کاغذوں کی فائل کو ہم تباہ و برباد کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جس دور میں کچھ لوگوں کی نیت میں اس طرح فساد آ جائے کہ اوقاف مسلمین کو تباہ کرے، وہاں ہم مسلمانوں کی بے غیرتی یہ ہو کہ ضمناً اندرونی طور پر ہم اس کے معین اور مددگار ہو، یقیناً اللہ کی اس سرزمین پر اوقاف کے معاملے میں خرد برد کر دیے اللہ کی شریعت سے بغاوت کرنا ہے۔ انشاءاللہ وقف کے سلسلے میں آئندہ بات عرض کروں گا۔ حق تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، شریعت کے مطابق اوقاف کے مسائل کو جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپس کی رنجشیں، آپس کے اختلافات، آپس کی یہ سب اب بھولنے کا زمانہ ہے، یہ سب اب ختم کرنے کا زمانہ ہے۔ اگر اس طرح ہم لڑتے رہیں تو یاد رکھیے وقف کا بہت سارا حصہ نکل چکا ہے، جو باقی ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، وہ بھی نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تمام حضرات سنتوں کا اہتمام کریں اور اس کے بعد نماز